أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله اور اسی کا ہے ما جو سکنا ٹھہرا ہوا ہے فی اللیل والنہاری رات اور دن میں وہو السمیع العلیم اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے بس ساکانہ، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ساکانہ کا معنی ہوتا ہے ثابت بعد تحرک، یعنی حرکت کے بعد سکون، اور سین کاف نون یہ حرکت اور اضطراب کے اپوزٹ یوز ہوتا ہے، خلاف، اس کے خلاف سکن، اسی لیے ہاسٹل کو بھی سکن کہتے ہیں اور گھر کو بھی مساکن کا ہے قرآن مجید نے۔ تو جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اس آیت کا معنی ہوگا کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ پچھلی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے قل لمن ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کا ہے۔ تو آسمان و زمین یہ مکان ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مکان اور زمان، جگہ اور وقت۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرا ہے، اور یہاں پہ اس آیت میں زمان کے اندر رات اور دن میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آ، آسمان اور زمین کے سوا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، آسمان ہے یا زمین ہے، اور دن اور رات کے سوا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی زمان نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی آسمان میں موجود ہے وہ بھی اللہ کی ہے، جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ بھی اللہ کی ہے، جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو کچھ دن میں ہے تو وہ بھی اللہ کا ہے۔ یعنی ہر وقت کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بھی، اور ہر جگہ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بھی، یہ سب اللہ کی ہے۔ تو یہ گویا کہ پچھلی آیت کو اگر ہم ساتھ میں لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ ثابت ہوتی ہے۔ اور توحید ربوبیت کے اندر ایک پوائنٹ ہے، مالک، وہی مالک ہے، سب چیزوں کا مالک وہ ہے۔ تو یہ ہے وہ مالک کہ جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، سب کا وہ مالک ہے، ہر زمان کا مالک ہے، ہر مکان کا مالک ہے، اور ہر زمان میں جو چیز موجود ہے اس کا مالک ہے، اور ہر مکان میں جو چیز موجود ہے اس کا مالک، یعنی تمام جگہوں، تمام اوقات، تمام زمانوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت، اس کے اندر ایک پوائنٹ، کیونکہ چار پوائنٹس ہیں نا، خالق، مالک، رازق اور مدبر، تو اس میں سے ایک مالک والا جو اس کی مالک والی ڈائریکشن ہے وہ یہاں پہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے بتائی، اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جو آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات لگاتے ہیں، ان کا بڑا ربط ہوتا ہے، بڑا کنیکشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، آیت کے ساتھ، یا آیت کے مضمون کے ساتھ۔ تو یہاں پہ فرمایا وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ مخلوقات اس کی آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، زمینوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو کسی بھی زمانے میں ہے، یعنی کوئی دن کے وقت ہے، رات کے وقت ہے، آ، اور پھر رات کے حصے کیے جائیں تو پہلے وقت میں، آخری وقت میں ہے، رات جب گہری ہوتی ہے تب ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو خوب سن رہا ہے اور خوب جان رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سنتے ہیں، ہم ان کے راز نہیں سنتے، ہم سنتے ہیں، بلا کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں۔ اور سورہ المجادلہ کی پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے
बाकायदा तौर पर ये बात इरशाद फरमाई, क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। कि वो जो हज़रत खौला ने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया था ना कि मेरे शौहर ने ज़िहार कर लिया है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है अब। तो वो थोड़ा सा आगे पसो पेश भी कर रही थी कि अब मैं बूढ़ी हूँ, कहाँ जाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी, सूरह अल मुजादिला, कि यकीनन अल्लाह ने सुन लिया है उस औरत की बात जो आपसे अपने शौहर के बारे में मुजादला कर रही थी, यानी बहस कर रही थी, और अल्लाह की तरफ शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रहा था। तहावुरा कुमा का माना क्या है? कन्वर्सेशन को सुन रहा था। सुभान अल्लाह। ये तो वहां भी फरमाया इन अल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। तो अ, हर चीज को अल्लाह ताला सुनता है, हर चीज अल्लाह ताला सुनता है। कोई भी आवाज अ, उससे ओझल नहीं है, कि कोई भी आवाज वो मिस नहीं करता। सुभान अल्लाह, ये उसकी शान है। और ये जो अ, असमी है ना, इसका एक माना कबूल करना भी आता है, सुनना भी आता है और कबूल करना भी आता है। जैसे फरमाया इन्ना रब्बी लसमी दुआ, बेशक मेरा रब दुआ को सुनने वाला है, यानी दुआ को कबूल करने वाला है। यानी यहाँ माना अल इजाबा के माना में, या अल इस्तेजाबा के माना में आया ये। तो इन्ना रब्बी लसमी दुआ, बेशक मेरा रब जरूर दुआ को सुनने वाला है, मतलब कबूल करने वाला है। अभी शायद से कुछ हम मज़ीद फ़वाइद अगर अखज़ करें, या फिर जो अब तक बताई हैं चीज़ें उनका ख़ुलासा या उनकी समरी की तरफ जाएं, तो सबसे पहली बात यह है कि ये अल्लाह ताला का इख्तिसास है, सुबहान अल्लाह, कि हर चीज़ का मालिक वही है। क्योंकि ये वाला हु शुरू में आ गया ना, तो तकदीम मा हक़्क़ुहु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र वल इख्तिसास, यानी अरबी ग्रामर का ये उसूल और ज़ाब्ता है कि जो चीज़ बाद में आनी चाहिए, यानी जिसका हक ये था कि वो बाद में आए, तो अगर उसको शुरू में ले आए, ठीक है, जैसे ईया का नाबुदू, तो ईया का बाद में आना चाहिए था, लेकिन वो पहले आ गया। वैया का नस्ताइन, वहां भी यही ज़ाब्ता अप्लाई होगा। और यहाँ भी ये है, लहू बाद में आना चाहिए था लेकिन पहले आ गया। तो तकदीम मा हक़्क़ुहु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र वल इख्तिसास, कि वो चीज़ जिसका हक तो था बाद में आती लेकिन उसको पहले लाया गया, तो इसका मतलब है कि वो फिर हसर पैदा हो गया, कलाम में जोर पैदा हो गया। हसर का माना है कि सिर्फ वही है और कोई नहीं। या का नाबुदु, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही की इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी किसी और से मदद भी नहीं मांगते, किसी और की इबादत भी नहीं करते। यहां भी ये होगा कि जो कुछ रात और दिन में ठहरा हुआ है सिर्फ उसी का है, तो ये इख्तिसास पैदा होता है। और इसी तरह यहाँ पे ये बात भी समझ आती है कि सुकून और हरकत ये अल्लाह के हाथ में है, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो इस बात पर मालिक है कि किसी चीज़ को साकिन कर दे, किसी चीज़ को मुतहर्रिक कर दे। हरकत और सुकून का मालिक भी वो है। तो बंदों को वो इख्तियार देता है, और अल्लाह की तौफीक से ही चीज़ें हम इबादत करते हैं अगर, तो अल्लाह ताला की तौफीक से होती है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के लिए ये दो नाम साबित होते हैं, अस्समी और अल अलीम। आखिर में इंशाल्लाह सवालात लेते हैं। कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन फातिर अस्समावाति वल अर्द व हुवा युतइमु व ला युतअमु कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम व ला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। कुल कह दीजिए, अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलियन, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई मालिक बनाऊं। फातिर समावाति वल अर्ज, जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है। वह हुआ युतइमु वला युतअमु, हालांकि वो खिलाता है और उसे नहीं खिलाया जाता। कुल कह दीजिए, इन्नी उमिरतु, बेशक मुझे हुक्म दिया गया है, अन अकून अव्वल मन अस्लमा, कि मैं सबसे पहला शख्स बनूं जो ताबे फरमान हुआ, जो मुसलमान हुआ, जो मुसलमान बना, यानी फर्मा बरदार हुआ। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और तुम हरगिज शरीक बनाने वालों से ना हो, यानी
یہ اللہ تعالیٰ آخر میں آ کے براہ راست خطاب کر رہے ہیں کہ آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز شریک بنانے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ محاورہ ترجمہ اس آیت کا یوں ہوگا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی مالک بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو اسلام لایا، جو فرما بردار ہوا، اور آپ ہرگز شریک بنانے والوں سے نہ ہو جانا۔ اب اس آیت کا با محاورہ ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی طور پر۔ تو ولین ایک لفظ یہاں پہ آیا سب سے پہلے، تو ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے۔ ولی کارساز کے معنی میں بھی یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور دوست کے معنی میں بھی یہ آیا ہے، اور یہاں پہ مالک کے معنی میں کیوں، اس لیے کہ کانٹیکسٹ اس بات پر دلیل ہے، پچھلی آیت میں یہ بات موجود تھی۔ اور ایک تو یہ لفظ ہو گیا مالک، یعنی ولین، اس کا ترجمہ ہم کریں گے مالک۔ ویسے تو ناصرن مدد کرنے والا بھی اس کا معنی ہے، اور ولایت نصرت کو کہتے ہیں۔ اور واو لام یا، یہ جو اس کے روٹ ورڈز ہیں، یدل علی القرب، قرب پر دلالت دلالت ہے، یعنی قریبی۔ تو یعنی مکان کے اعتبار سے قریب ہو، نسب کے اعتبار سے قریب ہو، دین کے اعتبار سے قریب ہو، نصرت کے اعتبار سے، یا پھر اعتقاد کے اعتبار سے قریب ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہاں ولی عقیدے کے طور پر ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ پھر فاتر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خالق، یا پھر مبدع، کوئی چیز پہلے موجود نہیں تھی تو پھر اس نے بنا دیا۔ فاتارا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے اشق، پھاڑنا اور لمبائی کے رخ پھاڑنا، اور وَيَدُلُّ عَلَى فَتْحِ شَيْءٍ، کسی چیز کو کھولنا یا اس کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فاتر نئے سرے سے پیدا کرنا، جس کا کوئی پہلے نمونہ نہ ہو، تو یہ پیدا کر، یہ اس کے اندر کچھ الفاظ تھے مشکل۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک بناؤں، معبود بناؤں، یہ سارے اس کے معنی ہیں ولی کے۔ تو حالانکہ آسمان اور زمین کو پیدا اللہ نے کیا ہے، یعنی خالق کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو میں معبود بنا لوں، حالانکہ وہ کھاتا ہے، سوری یطعم، کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا یہ وصف بیان کیا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ تو کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کھاتا ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو باقی سب لوگ کھاتے ہیں، انبیاء بھی کھاتے ہیں، اولیاء بھی کھاتے ہیں، اور سبحان اللہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے وہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے مخلوق میں سے جس کے رزق کا ذمہ اس نے نہ لیا ہوا ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ یہ کہیے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جو اسلم، اسلم، اسلام جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا۔ ویسے تو اگر ہم اصطلاحی طور پر بات کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے مسلمان وہ ہے جو 5 پلرز کو مانتا ہے یا ان کو پریکٹس کرتا ہے، ماننے میں ہی پریکٹس بھی آ جاتی ہے۔ جو حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو آپ کو آ کے پوچھا تھا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے 5 پلرز آف اسلام بتا دیے، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرعی ٹرمینالوجیز ہیں ان کے اندر اسلام کا معنی تو یہ ہوگا کہ 5 ارکان کو پریکٹس کرنا،
لیکن لغوی طور پر لٹرل میننگ ہوتا ہے اسلام کا فرما بردار ہو جانا، اور قرآن مجید میں یہ مجرم کے پیرالل آیا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، سورہ القلم میں، کیا ہم مجرموں کو، نافرمانوں کو فرما برداروں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایک مجرم ہے اور ایک مسلم ہے، تو ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مسلم اس کے لغوی معنی میں آیا ہے، کہ جس کا معنی یہ ہوگا کہ فرما بردار ہو جانا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا وہ شخص بنوں جو فرما بردار ہوا۔ اور پھر فرمایا آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ولا تکونن من المشرکین، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس آیت میں بہت زیادہ لیسنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو فرمایا نا کہ آ، وہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت نے کھانے کو قرآن مجید میں ایک بہت بڑی اپنی توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا۔ آپ سورہ الواقعہ کا مطالعہ کر لیں تو اس میں اللہ نے کھانے اور پینے دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کیا تم دیکھتے ہو، کبھی غور کیا جو تم کاشتکاری کرتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی کسان تو بیج زمین میں ڈال کے آ جاتا ہے، اور اپنی جو بھی اس کی مادی وسائل کے اعتبار سے جو بھی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت وہاں سے اس کو، دانے کو کومپل کی صورت میں نکالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ بل انت یا ربنا، بلکہ یہ اے ہمارے رب تو نکالتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ وہیں پہ آ، دانا جو ہے وہ مٹی میں مل جائے تو پھر تم پریشان ہو جاؤ گے کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی، جو ہم نے کھاد وغیرہ کی صورت میں اس پہ انویسٹمنٹ کی وہ ضائع ہو گئی، ہم تو محروم کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کھانا نکلتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو تو پھر وہ بیج وہیں پہ بھوسا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح پانی کے بارے میں بھی سورہ الواقعہ میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی پانی جس کو تم پیتے ہو اس کے اوپر غور کیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس کو بدلیوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اس کا جواب بھی کیا ہے؟ بل انت یا ربنا، بلکہ اے ہمارے رب تو ہی اتارتا ہے۔ ھذا الطعام وھذا الشراب، ٹھیک ہے؟ یہ پانی، یہ کھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی، اور پھر یہ کھانا پکتا ہے جس پر، سبحان اللہ، سورہ الواقعہ میں ہی یہ مضمون تفصیل سے موجود ہے کہ جس آگ کے اوپر کھانا پکتا ہے وہ اس آگ کو انیشیٹ کس نے کیا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے آگ پر جو تم جلاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے جس میں آگ لگتی ہے یا ہم پیدا کرنے والے؟ تو یہ ہے کھانے کا پورا جو میکانزم۔ اور پھر سبحان اللہ، نباتات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فوٹو سینتھیسس کا عمل رکھا ہوا ہے، اور سورج کی روشنی میں وہ پھر پانی جاتا ہے اور پھر وہ اس کا اپنا کھانا بنتا ہے گلوکوز وغیرہ کی صورت میں، اور پھر وہ نباتات ہم کھاتے ہیں۔ فروٹس کو دیکھ لیں، پانی بھی وہی ہے، روشنی بھی وہی ہے، سبحان اللہ، اور ذائقے مختلف ہیں، آگے اسی صورت میں جا کے آنے والی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ایک ہی قسم کے پانی سے اور سورج کی روشنی کی صورت میں بننے والا جو ایک پروسیس ہے اس کے ذریعے بہت خوبصورت ذائقوں والے اور مختلف رنگوں والے پھل اور سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا فائدہ ہے اس آیت میں۔ اب ہم تھوڑے ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اعلان کریں، قل، کہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی توحید کو لے کر چھپے ہوئے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس کو پبلش کرنا چاہیے، اس کا اعلان کرنا چاہیے۔
تاکہ لوگوں تک بھی حقیقت حال آشکار ہو، لوگوں کے کفری عقائد، بد باطل نظریات وغیرہ جو ہیں، ان سے ان کو اتنا تو پتہ چلے کہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہمارا سٹانس صحیح نہیں ہے، ہماری سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے عقائد خراب ہیں، یہ صحیح عقید ہے تو بتانے سے پتہ چلے گا نا۔ مداہنت کے نام پر، مصلحت کے نام پر بس اب کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، یہ والے اس ضابطے، خود ساختہ ضابطے کے نام پر انسان زندگی گزار کے چلا جائے۔ انبیاء اعلان کرنے آئے، اور اس کے بعد موحدین کا بھی یہ کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو باقاعدہ برات کا اعلان کرتے ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا لوں، کسی اور کو معبود بنا لوں، کسی اور کو مددگار بنا لوں؟ تو اب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ والی اناؤنسمنٹ لوگوں کے سامنے کرنا ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، مقتدا بھی ہی ہیں، یعنی ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے توحید والے عقائد اور نظریات کا پرچار کرنا ہوگا۔ یہ پہلا لیسن ہے بہت بڑا جو اس آیت سے اخذ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ امید لگائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی پناہ ڈھونڈی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ولایت، جو ہم نے یہ بات کی نا، ولی بمانا معبود، ولی بمانا ناصر، ولی بمانا مالک، ٹھیک ہے؟ تو اس سینس میں ولایت کہیں اور ثابت نہیں ہوگی۔ بہو الولی الحمید، وہی ولی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور بغیر مثال کے، سبحان اللہ، فاتر کے لفظ میں ہم نے یہ بات کر لی ہے۔ پہلے کوئی نہ آسمان تھے نہ زمینیں تھیں، اور ہوتا ہے نا کہ پہلے کوئی چیز بنی ہو، پھر اس جیسا کوئی سیمپل موجود ہو، بعد میں اس کو بنانا، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بنانے کے بعد مار کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے، از خود پہلے سے ہی تخلیق کرنے پر بھی قادر ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے ایسے بنایا، پہلے انسانوں کا کوئی وجود اور ثبوت ہی نہیں تھا، اور اسی طرح آسمان اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے اوپر دلیل ہے یہ آیت، کیونکہ آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا، اور جب تک اس کا ارادہ رہے گا یہ آسمان اور زمین رہیں گے، پھر جب وہ چاہے گا تو ان کو بھی تباہ کر دے گا، جیسے سورہ الحاقہ میں آتا ہے نا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو اوپر اٹھایا جائے گا اور آپس میں ان کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیا جائے گا۔ اور سورہ الحاقہ میں ہی ہے کہ آسمان کو کمزور ہو جائے گا، واہیہ، واہیہ کے لفظ آتے ہیں کہ انتہائی کمزور ہوگا، پھٹ جائے گا، والملک علی ارجائہا، فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اور قیامت کے دن تو آسمانوں کا کیا حال ہوگا، اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا انجام ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ، اور پھر جو اللہ نے مختلف نظام شمسی میں چیزیں لگائی ہوئی ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی اتنی ڈیٹیل میں اس کی اسٹڈی کر لے قیامت کو، تو قرآن مجید کی 3 صورتیں وہ پڑھ لیں۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ایک آپ کا وائوا میں سوال ہو سکتا ہے۔ وہ 3 کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ التکویر، سورہ نمبر 81، اور اس کے بعد ہے سورۃ الانفطار، سورہ نمبر 82، اور پھر ہے سورۃ الانشقاق، سورہ نمبر 84، درمیان میں ایک صورت آتی ہے البروج۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ تو یہ حال ہوگا، تو وہی یہ اللہ کی کمال قدرت پر دلیل ہے کہ وہ خود ہی اس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، اور پھر اس کے حکم کے ساتھ ہی یہ کھڑی ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو ان کو ختم بھی کر لے گا۔ آ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی مطعم ہے، اس کے سوا کوئی مطعم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اضافی بات ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ ہم کھانا اللہ سے ہی طلب کریں، یعنی ہم توکل کے ساتھ اللہ سے استعانت طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہی توکل کرتے ہوئے
सॉरी, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए अल्लाह से ही खाना तलब करें, क्योंकि अल्लाह ही खिलाता है। एक हदीस कुदसी भी है तफसील में, उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी आदम, तुम सब के सब भूखे हो सिवाय जिसको मैं खाना खिलाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो फरमाया तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। तुम सब प्यासे हो, तुम सब ऐसे हो जिन जो बेलिबास हो, मुझसे लिबास मांगो। बहुत अमेजिंग हदीस है वो, इंशाल्लाह मैं किसी दिन बाकायदा उसको यहाँ आपके सामने रख के डिस्कस करूंगा। तो बहरहाल, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। तो हमारा ये तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पर कि अगर हम अल्लाह से ही रिस्क मांगें, खाना अल्लाह से ही तलब करें, और सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला से डरें, हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करें, तो फिर अल्लाह ताला हमें वहां से रिस्क देगा कि जहां से हमारे गुमान में भी नहीं है। और ऐसा होता है। और हदीस में भी आता है कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें उस तरह रिस्क दे जिस तरह परिंदों को देते। तो खाना अल्लाह ताला देता है। फिर इसी तरह यहाँ से ये बात भी समझ आती है कि अ, ये भी ऐलान करना होगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फर्मा बरदार हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अ, पहला फर्मा बरदार बन जाऊं, यानी सबसे पहले फर्मा बरदार बन जाऊं। तो इस चीज़ को भी ऐलान अनाउंस किया जा सकता है और करना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है। फिर इसी तरह एक और फ़ायदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम के मोहताज हैं। सुभान अल्लाह। यानी वो भी मुसलमान है, वो भी मखलूक है, वो भी अल्लाह के साथ ना खुद पार्टनर है ना किसी को पार्टनर बनाने की उनको इजाजत है। उनके लिए रबूबियत में कोई हक नहीं है कि वो कोई कोई शख्स उनको रबूबियत के मर्तबे पर फाइज कर दे। वो भी खाते हैं, अल्लाह उनको भी खिलाता है, और वो भी इस बात के पाबंद हैं कि अल्लाह ताला को फॉलो करें और अल्लाह ताला की इताअत करें और उसकी फर्मा बरदारी करें। सुबहान अल्लाह। ये और इस तरह की और आयात वो बहुत क्लियरली हमें समझाती हैं कि खालिक और मखलूक में बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर इसी तरह आप ये देखें ना, अगर ये बात फिर भी समझ नहीं आती तो वो हदीस है हमारे पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको बुला बुला के बातें समझाई, और इवन अपनी बेटी को फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा, सलीनी मिन माली माशे थी, मेरे माल में से जो लेना ले लो। ला उगनी अन की मिन अल्लाह शैया, मैं अ, अल्लाह के मामले में तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकता। यानी अमल अमल जो है ये ज़रूरी है अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए, और अल्लाह की रहमत ये लाजमी है जन्नत में जाने के लिए। और अगर सिफारिश वगैरह जो साबित है उसके लिए भी क्राइटेरिया है बाकायदा। ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो मर्जी करता रहे और सिर्फ शफात और सिफारिश सिफारिश के ऊपर तकिया करके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल हर किसी को ये हुक्म है, अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, तो फिर बाकी सबको भी लाजमी करनी चाहिए। हर कोई इस बात का पाबंद है, वो रसूलुल्लाह की औलाद हो या कोई कुरैशी हो, कोई हाशमी हो, या फिर बाद में आने वाले मुसलमान हो। तो ये जो हमारे यहाँ एक नज़रिया है कि भाई किसी सिलसिले में मुंसलिक हो जाना काफ़ी है, या किसी पीर के साथ जुड़ जाना काफ़ी है, और वो तुम्हें जहन्नम से बचा लेंगे। और बाज़ तो इस तरह कह देते हैं कि वो तुम्हारी खातिर जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ से जाके तुम्हें ऐसे निकाल के ले आएंगे। महसूस ये होता है कि ये बदअमली फैलाते हैं मुआशरे में। यानी अ, लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या फरमा रहे हैं अपनी बेटी फातिमा से, ला उगनी अन की मिन अल्लाह शैया, मतलब अमल करके आइएगा। और एक सहाबी ने कहा ना कि मुझे घोड़े पसंद है, यानी मुझे घोड़े पसंद है तो जन्नत में घोड़े होंगे। तो आपने फरमाया अगर तू जन्नत में दाखिल हो गया। ये अगर वाला जो जुमला है ना, ये सिखाता है एक बात कि हमें बहुत अमल करके आना है। तो बहरहाल यहाँ से ये बात भी समझ आती है। और फिर अ, ऐसा कोई शख्स जो कोई काम नहीं कर रहा, तो भी उसे ताकीद के लिए उससे मना किया जा सकता है। यानी ये देखें ना आखिरी जुमला, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन,
آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرک کا امکان تھا یا آپ کرتے تھے یا اس طرف جاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صحت نہیں اما لا یمکن ان یقع، کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ شرک کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں ایمفیسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس چیز سے منع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کی محال کی ایک مثال سورہ الحاقہ میں بھی ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اے نبی اگر آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات کہیں جو ہم نے نہیں کی، یعنی ہمارے اوپر کوئی من گھڑت بات منسوب کر دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کریں گے نا، لیکن محال کی مثال دے دی حیثیات سمجھانے کے لیے اور معاملے کی سنگینی سمجھانے کے لیے۔ تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم شارہ کاٹ دیں گے۔ آ، جو جو حاضرین ہیں وہاں سے کوئی بھی حاجزین نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی محال کی مثال ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ تو گویا اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی کو کسی گناہ سے خبردار کرنے کے لیے اسے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ تم اس طرح نہ کر لینا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اب یہاں بھی یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کروایا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آخرہ کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ اور اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں بفرض محال، آ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نافرمانی کا ارتکاب کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تو انبیاء انبیاء کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں اور اسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو بہت ڈرنا چاہیے، ان کو ڈرنا بھی چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دن بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا دن ہے۔ کتنا بڑا دن ہے؟ آ، کیونکہ اس دن کی چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں نا۔ ایک چیز جیسے سورہ الحج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس دن کی عظمت کا معنی اس دن میں بڑے بڑے کام ہونے، جیسے زلزلے کی بات ہو گئی، زمین آسمان کو ختم کرنے کی بات ہوگی، سور میں جب پھونکا جائے گا تو سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور پھر قبروں سے اٹھ کے لوگ حشر کے میدان کی طرف جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں اپنے عرش کے اوپر موجود ہوں گے، کما یلیق بشانہ، 8 فرشتوں نے عرش اپنے اوپر تھاما ہوا ہوگا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ پروٹوکول وہ خود اپنے لیے اس نے ڈیفائن کیا ہوا۔ تو وہ بہت بڑا دن ہے، اس کا مطلب اس دن کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اس دن ہولناکی بہت زیادہ ہوگی، وحشت بہت زیادہ ہوگی، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوگی، الفاظ الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ والا دن ہے۔ تو دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ آپ قیامت کے دن کی جزا کا اعلان کریں اور بتائیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، بتایا۔ پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ گناہ، معصیت جو ہے یہ عذاب کا سبب ہے، یعنی یہ عذاب کا سبب ہے۔ گناہ اسباب ثابت ہو گئے نا، یعنی گناہ کی وجہ سے عذاب ہے۔ اور پھر گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا، یعنی جس نے توبہ کیے بغیر وہ مر گیا تو پھر وہ گناہ معافی نہیں ہوگا، جیسے شرک ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوں گے، وہ کبائر ہیں۔ کبائر کون سے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے گناہ تو جو اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ یہ شرک تو نہیں کرتا تھا لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو پھر سزا دے کے جہنم سے نکال دیں گے۔ اور کچھ اور بھی اعمال ہیں جو نیک اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں کیسے فرق کریں گے ہم، ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟
کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے، یا تینوں پائی جائیں، یا ایک سے زیادہ پائی جائیں، اس پر لعنت کا لفظ ہو، جیسے سود کھانے والے پر لعنت ہے، یا اس پر کوئی دنیا میں حد لگتی ہو، جیسے زانی پر حد ہے، شراب پینے والے پر حد ہے، یا پھر اس پر کوئی سخت وعید اور تحدید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں بہت زیادہ ڈرایا ہو، جیسے ہومو سیکسولیٹی ہے یا اور بھی مختلف قسم کے گناہ ہیں۔ تو بعض اوقات ایک ایک کبیرہ گناہ میں ایک سے زیادہ علامتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں، تو اس کے علاوہ باقی جو صغیرہ گناہ ہے وہ انسان کے نیک اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں آ، اللہ کی نافرمانی کروں تو اس دن کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو انبیاء اور انبیاء ہیں، انہوں نے بھی ایسا کام کیا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی جب گناہ کا موقع ملا تو اللہ کی پناہ حاصل کی۔ تو انبیاء اگر وہ آخرت سے ڈرنے کے پابند ہیں اور اس دن کے عذاب سے ڈرنے کے پابند ہیں، تو پھر اولیاء اور باقی سب لوگ تو بالاولیٰ پابند ہیں۔ یہاں تک ابھی رکھیں گے انشاءاللہ، دوبارہ میٹنگ کا لنک جوائن کریں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جی، سسٹر آسیہ نے لکھ دی ہیں سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، سورۃ الحاقہ نہیں ہے، التکویر، التکویر جو ہے نمبر 81 ہے، اور الانشقاق کا نمبر 82 ہے، سورہ نمبر 82، اور درمیان میں ایک سورت چھوڑ کے پھر اگلی الانشقاق، التکویر، الانفطار اور الانشقاق، یہ تینوں صورتیں ہی آخری پارے میں موجود ہیں۔ جی، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ من یصرف عنہ یومئذ، جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا، فقد رحمہ، تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے۔ جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا، یعنی وہ عذاب، پیچھے پیچھے عذاب کا تذکرہ ہے، وہ عذاب ہٹا لیا جائے گا، تو یقیناً اس نے، یعنی اللہ نے اس پر، اس شخص پر جس سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے، رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے من یصرف عنہ، تو یصرف عنہ کا معنی ہے یرد عنہ العذاب، یرد عنہ العذاب، یعنی اس سے عذاب ہٹا لیا جائے، اور صرف کا معنی ہوتا ہے رد الشیء من حالت الی حالت، ایک حال سے دوسری حال کی طرف کسی چیز کا لوٹانا، یا پھر ابدالہ بغیرہ، اس کا کسی اور سے بدل دینا۔ اور صاد رافا، یہ جو روٹ ورڈز کا لفظ ہے، سا رافا، یدل علی رجع الشیء، کسی چیز کے لوٹنے پر دلیل ہے، مطلب اس سے اس دن جہنم کا عذاب پھیر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، رد کر دیا جائے، اور اس کو عذاب سے نکال کے، اصل میں قرآن مجید کے الفاظ کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں پورا پورا کانسیپٹ اللہ نے ڈالا ہوتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بندے کا آگ کا ٹھکانہ بھی ہے اور جنت کا ٹھکانہ بھی ہے، تو پھر جب وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اس مرتبے پر فائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو جہنم والا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نہ کرتے تو پھر یہاں آتے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، تو اس سے پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یصرف عنہ کا معنی، اور اسی طرح یہ ہے الفوز، اور یہ صرف کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا خاصہ بیان کیا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، لوٹا دے۔ اور الفوز کا معنی ہوتا ہے الظفر بالخیر، خیر کے ساتھ کامیابی، اور مع حصول السلامتی والنجاة، سلامتی اور نجات کے ساتھ ساتھ، اور اس کا اصل بھی نجات ہی ہے، فا واو زا، النجات، تو یہاں نجات بمانا جہنم سے بچ جانا، اصل میں یہی بڑی کامیابی ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، ٹھیک ہے، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ فاز پہ فائز ہو گیا، یعنی اس نے کامیابی کو پا لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو بلند مقام حاصل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کسی سے آخرت کا عذاب ٹل جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہے کہ
اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہونا، السابقون السابقون، آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، انبیاء کے ساتھ مل جانا، اللہ کے عرش کے نیچے موجود جنت الفردوس اس کا حامل بن جانا، یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کم از کم جہنم کے عذاب سے بچ جائے تو یہ بھی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی ہے، یہ بھی واضح کامیابی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھلی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو جو پیچھے بھی گزر چکی ہے نا، کہ اللہ کی رحمت سے ہی جہنم سے بچنا ممکن ہے، اور جنت میں داخلہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی، دیکھیں نا، جس سے اس دن وہ پھیر لیا گیا، فقد رحمہ ہو، تو اللہ نے اس پر بڑا رحم کیا، یعنی اللہ کے رحم کی وجہ سے ہی آ، یہ کامیابی مل سکتی ہے کہ وہ چیز پھیر دی جائے، حقیقی کامیابی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے، ٹھیک ہے، اور آ، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کامیابی مانگنی چاہیے، یہ اس کامیابی کی طرف ہمیں بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ اور میں نے جو بھی دعا بتائی، یہ دعا میں یاد کر لینی چاہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جی۔